الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، شوال کے مہینے میں اسلام کا دوسرا عظیم الشان معرکہ احد کی لڑائی کی صورت میں پیش آیا تھا. سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. کافروں کو اس جنگ میں شکست کا اتنا غصہ تھا، ان کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی، ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. کافروں نے ابو سفیان کے قافلے کی جتنی بھی بچت تھی، اس ساری کی ساری بچت کو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مخصوص کر دیا اور وہ پورا سال تیاریاں کرتے رہے. سن 2 ہجری کے رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا. سن 3 ہجری کے شوال میں غزوہ احد پیش آیا. کافروں نے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی. اندازہ لگائیں 3000 کا لشکر تیار کیا، 700 زرہ پوش سپاہی مکمل اسلحے سے لیس اور 2300 ایسے سپاہی جن کے پاس بھی بھرپور اسلحہ اور 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور اس کے ساتھ 15 عورتوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا تاکہ عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے جوانوں کے اندر بہادری کے آثار جاگیں، غیرت جاگے اور کوئی بھی پشت دکھا کے مسلمانوں سے نہ بھاگے. تو بڑے تیار ہو کے یہ لوگ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے خفیہ طور پر. وہ مکہ میں رہ رہے تھے. انہوں نے ایک قاصد کو بڑی جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھگایا کہ کافر لوگ بڑی تیاریوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں اور لڑنے کا ان کا پورا پلان ہے. تو وہ لوگ تیاریوں کے ساتھ جب نکلتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باخبر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خفیہ رکھا اور 2 قاصدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ جا کے معلوم کرو، کافروں کی تیاری وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتاؤ. 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے جاسوس جاتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں کہ وہ تو بڑے لو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعض اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی دفاع کیا جائے. لیکن حضرت حمزہ جیسے بہادر، حضرت سعد بن ابی عبادہ اور بعض نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے اور ان میں بہادری کا خون جوش مار رہا تھا اور کافروں کو چاروں شانے چت کر کے ان پر فتح پانے کے جذبے سے سرشار تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم مدینے کے اندر رہتے ہوئے
کافروں سے مقابلہ کرتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ بزدل ہیں، اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے، ہم اتنی دور سے مکہ سے چل کے آ گئے ہیں، لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ باہر نکل کے میدان کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر مقابلہ کرنے کی تھی، لیکن حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے صحابی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ہم باہر نکل کے کافروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور بعض صحابہ کے اور بھی ایسے جذبات سامنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے مقابلے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ احد کے میدان کی طرف نکلتے ہیں، اور جب مسجد نبوی اور احد پہاڑ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو جبل شیخین بھی کہتے ہیں، مقام شیخین کہتے ہیں، جب وہاں پہنچے، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہہ کر واپس مدینے کی طرف آ گیا کہ میری رائے تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے قتال کریں، آپ نے میری رائے پہ عمل نہیں کیا، یہ جنگ میرے نزدیک جنگ ہے ہی نہیں، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے تھے، 1000 تعداد تھی، یہ 300 منافقین راستے سے ہی واپس آ گئے، باقی 700 رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال بازیوں سے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی محفوظ فرما لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر دیا، منافقین واپس آ گئے، سچے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ مدینہ کے کچھ یہود بھی، وہ بھی ساتھ تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے قتال کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اب 700 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کچھ نابالغ بچے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی جن کی 14-15 سال عمر ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیر بازی میں بہت ماہر تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ جنگ میں شریک ہوں۔ ایک انہی کے ہم عمر سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، انہوں نے عرض کی کہ اگر ان کو اجازت دی ہے مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیں، میں بھی مقابلے میں کوئی اس سے کم نہیں ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کروایا گیا، سامورہ بن جندب نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا دیا، اس سے ان کو بھی اجازت ہو گئی۔ یہ دو کم عمر صحابی بھی شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں احد کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کے انتہائی اہم جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنے لشکر کو ترتیب دیتے ہیں، اور ایک پہاڑی جس کو جبل الرمات کا نام دیا گیا، اس پہاڑی سے دشمن کا پچھلی طرف سے وار کر دینے کا خطرہ تھا۔ آپ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کو اس پہاڑی پر متعین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں تک فرمایا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے مسلمانوں کا گوشت نوچ رہے ہیں اور مسلمان بالکل شکست کھا چکے ہیں، تو بھی جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم لوگوں نے اس پہاڑی سے نہیں ہلنا۔ وہ 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس پہاڑی پر طے فرما دیے، اور صبح نماز فجر کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نکالتے ہیں اور اس کو ہوا میں لہرا کے فرماتے ہیں، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، یہ میری تلوار، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، آگے بڑھتے ہیں، تلوار کو پکڑتے ہیں، آپ تلوار کو نہیں چھوڑتے، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तलवार है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के पानी के कतरों पर लड़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की कितनी अजमत इनके दिल के अंदर होगी। सैयदना उमर, सैयदना अली आगे बढ़ते हैं, उस तलवार को थामने की कोशिश करते हैं। दूसरे सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार नहीं छोड़ते। फिर तीसरी दफ़ा पूछते हैं कि ये तलवार, इसका हक कौन अदा करेगा। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तलवार का हक क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तलवार का हक ये है कि काफिरों के इससे सर कलम किए जाएं, काफिरों पर ऐसी कारी ज़रब लगाई जाए कि इस तलवार में दंदाने पड़ जाएं और किसी मुसलमान पर ये तलवार न उठे। ये इस तलवार का हक है। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मुझे तलवार दीजिए, मैं इसका हक अदा करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई और उन्होंने वाकई उस तलवार का हक अदा किया। और उनके बारे में आता है कि जब वो काफिरों की सफ़ों के अंदर घुसते थे, तबाही मचा देते थे, उनकी तलवार जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी, इनके हाथ में थी, वो काफिरों की गर्दन उड़ाते हुए इस तरफ से दाखिल होते थे, उस तरफ से निकलते थे, उस तरफ से इस लश्कर में दाखिल होते थे, कत्ल करते करते इधर निकलते थे। ऐसी बहादुरी के जौहर दिखाए और इस तरह उन्होंने लश्कर को क्रॉस करते हुए लश्कर के आखिर में अबू सुफियान की बीवी हिंदा वहाँ खड़ी हुई थी, अपनी तलवार से उसका भी काम तमाम करने लगे थे। उसने चीख मारी तो इनको फ़ौरन ख्याल आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार इतनी अजीम है, ये किसी औरत पर नहीं उठनी चाहिए। लिहाजा अपनी तलवार को रोक लिया और वापस तशरीफ लाए। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक आदत थी कि वो जब बड़े मूड में आते थे और काफिरों के साथ लड़ते हुए सुर्ख रंग की एक पट्टी अपने माथे पे बांध लेते थे। वो सुर्ख इमामा वो गोया काफिरों की मौत का निशान होता था और वो फिर ऐसे अकड़ते हुए जाते थे। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में भी सीना तान कर काफिरों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो चाल है, सीना तान के अकड़ के चलने वाली चाल, ये अल्लाह ताला को सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पसंद है और किसी जगह पसंद नहीं है। काफिरों के सामने, अल्लाह के दुश्मनों के सामने सीना तान कर चलना अल्लाह को पसंद है, वरना आम हालात में आजिज़ी के साथ चलना अल्लाह ताला को पसंद है। अब जंग शुरू होने से पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, साद आओ दुआ करते हैं। कोने में जाके मैं दुआ करूँगा, तुम आमीन कहना, आप दुआ करना, मैं आमीन कहूँगा। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाएगा। कबूलियत के ज़्यादा करीब होगी। जनाब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जहश लश्कर से एक तरफ चले जाते हैं। पहले हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, दुश्मन से मुकाबला होने वाला है, मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ कि बड़े ही ग़ज़बनाक, ख़तरनाक और इंतहाई बहादुर दुश्मन के साथ मेरा मुकाबला करवाना। मैं उस पे वार करूं, वो मुझ पे वार करे, मैं उस पे वार करूं, वो मुझ पे वार करे और आखिर तो मुझे उस पर फतह अता फरमाना। अब्दुल्ला बिन अबी जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमीन कहते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन अबी जहश अजीब दुआ मांगते हैं, कहते हैं, या अल्लाह, तू ज़िंदगी और मौत का मालिक है, मैं तेरे सामने हाथ फैलाकर ये दुआ मांगता हूँ कि जब जंग शुरू हो मेरा एक बड़े ग़ज़बनाक और ख़तरनाक किस्म के काफिर से मुकाबला करवाना, मैं उस पे वार करूँ, वो मुझ पे वार करे, आखिर में वो मुझे तेरे रास्ते में शहीद कर दे और फिर इसी पर इक्तफ़ा ना करे, वो मेरा मुसला करे, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी आँखें सब कुछ काट दे
اور پھر قیامت کے دن جب میں اپنے کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ تیرے دربار کے اندر پیش ہوں تو مجھے پوچھے عبداللہ یہ کٹے ہوئے اعضاء لے کے کیوں آیا ہے؟ تیرے کان کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ تیرا ناک کیوں کٹا ہوا ہے؟ تیری آنکھیں کیوں نکالی ہوئی ہیں؟ تیرے جسم کے اتنے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں؟ تو میں تجھے کہوں یا اللہ یہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کٹے تھے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے یہ قربانی دی تھی، تو مجھے قیامت کے کہ ہاں تو نے بالکل ٹھیک کہا، واقعی میری خاطر تو اپنے آپ کو کٹوا کے آیا ہے، یہ دعا مانگی۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی اور بالکل دونوں کی ویسے ہی دعا قبول ہوئی جس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جہش کی دعا میرے سے زیادہ اچھی تھی، میں نے دیکھا کہ بالکل ان کے ناک کان ویسے ہی کٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسے بہادری کے جوہر دکھائے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی عبداللہ بن ابی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ عبداللہ بن ابی جہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ان کو ٹہنی عطا فرمائی، وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی اور اس تلوار سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہوئے، اور کافروں نے ان کا ویسے ہی مسئلہ کیا، ان کے کان ناک کاٹے جس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، کافروں کی طرف سے ایک کافر طلحہ بن ابی طلحہ سب سے پہلے نکلا، اور جنگ کا اصول ہی ہوتا تھا کہ ایک بہادر ادھر سے نکلتا تھا، ایک بہادر ادھر سے نکلتا تھا، پہلے چند بہادر آپس میں انفرادی طور پہ لڑتے تھے اور پھر اجتماعی جنگ شروع ہوتی تھی۔ طلحہ بن ابی طلحہ اس طرف سے نکلا، ادھر سے شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب نکلے اور ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح 22 لوگ کافروں کی طرف سے نکلتے رہے اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے نکلتے رہے۔ 22 کافروں کو مسلمانوں نے جہنم رسید کیا، جن میں سے 7-8 کو اکیلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، کافروں کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر نکلا، حضرت ابو بکر اس کے لیے تلوار لے کر نکلے کہ میں اس کو قتل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو منع فرما دیا، اور بعد میں ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن جب مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غزوہ احد میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ پر تلوار نہیں چلائی تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں، اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، کیونکہ وہ ایمان کی لڑائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جذبات تھے کافروں کی طرف سے۔ ابو عامر فاسق ایک بہت ہی ملعون کافر جنگ کے اندر شریک تھا، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کے خلاف لڑائی کے اندر آیا ہے، اس نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، مجھے اجازت دیں، میں جا کے اپنے باپ کا سر قلم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ایسے جذبات، مسلمان ایسی ایمانی جذبات سے لبریز، اور جب 22 کافروں کو جہنم رسید کر دیا، پھر ایک عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے وہ جذبات دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا شیر، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتے تھے، اتنے طاقتور تھے اور اتنی تیزی سے تلوار گھماتے تھے کہ گردن اڑ کے وہ جاتی تھی، اور جس طرف جاتے تھے کافروں کی صفوں کو جو ہے تحت دست کر کے رکھ دیتے تھے، ان کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک آدمی وحشی جن کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط کا غلام، عقبہ بن ابی معیط نے کہا اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے تو آزاد ہے۔ وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں، صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنی آزادی کے لیے آیا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں کہ یہ اگر میرے نیزے کی زد میں آئیں تو میں نیزے کے ساتھ دور سے ہی وار کروں. سامنے آنے کی تو جرت ہی نہیں تھی. حضرت حمزہ کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ حضرت حمزہ کافروں کو قتل کرتے 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 جب اس طرف کو گئے تو اس نے اپنے نیزے کو تولا اور اندازہ لگایا کہ اب بالکل یہ ٹھیک نشانے پہ جا سکتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے نیزہ جو پھینکا وہ ان کے ایک پہلو سے داخل ہو کے دوسرے پہلو کی طرف نکل گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گر گئے اور اس کی طرف دیکھا کہ اتنی دور سے میرے اوپر میدان سے باہر سے کس نے وار کیا ہے، اور اس کی طرف اٹھ کے جانے لگے. حضرت حمزہ کی دیکھنی نہیں اس کی جان نکل گئی. وہ ڈر گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، میری طرف آ گیا تو میرا کیا بنے گا. لیکن اتنا خون بہہ چکا تھا، اتنا زخم گہرا آیا تھا کہ اللہ کا شیر کھڑا نہیں ہو سکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناک کان کٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہچکی باندھ کے آواز کے ساتھ روتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا جس طرح آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے روئے کہ میرے لاڈلے چچا، ان کا کافروں نے کیا حال کر دیا. تو کافروں کے ساتھ یوں بہادری کے ساتھ مسلمان لڑے، کافروں کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور بظاہر کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. وہ 50 بندے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کھڑا کیا تھا، ان سے ایک بڑی خطرناک اور بڑی ہولناک غلطی ہو گئی. انہوں نے کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ کافر تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، دوسرے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا اب تو کافر بھاگ گئے. ابو سفیان جو غزوہ احد میں کافروں کے سردار بن کے آئے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو کہا کہ پچھلی طرف سے جاؤ، اشارہ کیا اور وہاں سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرو. اور یہ 50 صحابہ، ان میں سے 40 نیچے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے اور عبداللہ بن جبیر 10 صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ کی چوٹی پہ رہ گئے اور یہ بڑے بے فکر مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اچانک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کے ان 10 صحابہ کو شہید کیا اور ایک دم مسلمانوں پر اس پہاڑی کی طرف سے اتر کے ہلہ بول دیا اور عجیب کشمکش ہو گئی. مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئی اور مسلمان حواس باختہ ہو گئے اور ایک دو مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے. ایسی گمبھیر صورتحال پیش آئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا. ایک کافر نے پکار کے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. مسلمانوں کے کانوں میں جیسے یہ آواز گئی، ان کی تو جان نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. جن کے لیے، جن کی خاطر، جن کی معیت میں سب کچھ کر رہے تھے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے. ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگے. اسی اثناء میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی اور انہوں نے مسلمانوں کو پکار کے کہا او اللہ کے بندو، وہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسلمانوں کی جان میں جان آئی. اب کافروں کو بھی اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہیں. جناب عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنی ہتھیلیوں سے روک رہے تھے. ان کی ہتھیلیاں شل ہو گئیں. جناب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمر کر کے ان کی طرف جھک
جھک کے رکوع کی شکل میں کھڑے تھے کہ جو تیر آئے ابو دجانہ کی کمر میں پیوست ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ اور اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بہادری دکھائی، وہ جانثاری دکھائی کہ جب تیر آ کے ان کے لگتے تھے تو ایک تیر جب لگا تو ان کی آہ نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اگر تو اس تیر کے لگنے پر بسم اللہ کہتا تو فرشتے تمہیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے جاتے اور ساری دنیا، سارے میدان والے تجھے دیکھتے، تیرا اعزاز و اکرام دیکھتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کمال بہادری دکھائی۔ اور ایک کافر ہے ابن قمیہ علیہ اللعنہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک پتھر پھینکا، اور ایک اور ہے اس نے دو کافروں نے پتھر مارے، ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میں لگا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک پھٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی دو کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر گھس گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دو زیرہ پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف سے کھودے ہوئے ایک گڑھے میں گر گئے۔ جناب ابو طلحہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، جبکہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ان کی آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے، تیر پہ تیر کھائے جا رہے تھے، اور یکے بعد دیگرے کئی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کٹ کر شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی۔ اب جب مسلمان ایک طرف ہو گئے اور کافروں نے بھی یہ سمجھا کہ ہم جلدی سے یہاں سے اب واپسی بھی ہمارے لیے خیر ہے، کافروں نے ایک بہت برا کام کیا، جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کے ناک کان وغیرہ کاٹے، سب کے ساتھ ایسا حشر کیا انہوں نے۔ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، جب بھی ایسی کوئی غلیظ ترین حرکت کی ہے وہ کافروں نے کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بڑے غمگین تھے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، اور کافر لوگ واپس جا چکے تھے۔ اب ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ صحابہ بڑی احتیاط کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے گئے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، اور ابو سفیان وہاں ایک پہاڑی پہ چڑھ کے زور سے کہنے لگا اولو حبل اولو حبل، ہمارا بت حبل زندہ باد، ہمارا بت حبل زندہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ عظمت والا ہے، تمہارے حبل کی کیا اوقات ہے۔ کہنے لگا کہ غزوہ بدر میں ہمارے بندے بہت غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور آج تمہارے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، تو یہ مقابلہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کون سی برابری کی بات کرتا ہے، کوئی برابری شرابری نہیں ہے، تمہارے مقتولین جہنم میں گرا دیے گئے اور ہمارے شہداء وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، جنت کے اندر جائیں گے، تم کون سی برابری کی بات کرتے ہو۔ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ سب خاموش۔ یہ بتاؤ عمر زندہ ہیں؟ سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا۔ حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا ہاں جو تمہارے مزاج پر خلاف گزرے اور جو تمہیں برا لگے اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، حضور بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا اگلے سال پھر بدر کے اندر مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے آ جانا مقابلے کے لیے۔ تو یہ غزوہ احد اصل میں گویا کہ مسلمانوں کی ایک تربیت گاہ تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو عمل نہیں ہوا اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 50 نے یہاں سے نہیں ہلنا،
जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त के अंदर बदल गई। जीती हुई जंग में जो कि मुसलमान खुश हो रहे थे और माले गनीमत समेट रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी नाफरमानी की वजह से वो जंग शिकस्त में बदल गई। इस तरफ से जब काफिरों ने पीछे से आके हमला किया, जो काफिर भाग रहे थे उन्होंने देखा कि हमारे साथियों ने उधर से मुसलमानों को आ लिया है, इधर से वो आगे, मुसलमान चक्की के दो पाटों की तरह काफिरों के दरमियान पिस के रह गए और इतना बड़ा नुकसान उठाया, इतना बड़ा नुकसान उठाया। अल्लाह ने तरबियत की है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना सी नाफरमानी भी तुम्हें इतना बड़ा नुकसान दे सकती है, लिहाजा उनकी हर आन हर घड़ी तुमने इताअत करनी है। तुम्हें बज़ाहिर जो भी नजर आए, उनको तो नजर ये आ रहा था कि काफिर भाग गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम ये देखो कि मुसलमानों के शुहदा की बोटियां अगर परिंदे नोच रहे हैं तो भी तुमने यहाँ से नहीं हिलना। उनसे खता हो गई, उस खता का इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे और दूसरे अज़ीमुश्शान बास सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हुए। हज़रत हंज़ला गसीले मलाइका, उनकी एक दिन पहले शादी हुई और उन्होंने एक रात गुजारी, सुबह भी उन्होंने गुस्ले जनाबत भी नहीं किया था। उनको पता लगा कि मुसलमान और काफिर आपस में जो है बरसरे पेकार हैं और मुसलमानों का पल्ला पहले भारी था, अब मुसलमानों का पल्ला झुक रहा है, तो वो फौरन सब कुछ छोड़ के मुकाबले के लिए निकलते हैं और आके लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उनके पाँव से पानी के कतरे टपक रहे हैं। जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि इस पे गुस्ल वाजिब था, लेकिन इनकी बहादुरी ने इनको फ़ौरन जंग में शरीक होने पर मजबूर किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलीलुल क़दर सहाबी हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ साद नज़र नहीं आ रहे, तलाश करो। उन्होंने ज़ख्मियों में तलाश किया, वो नहीं मिले। उन्होंने शुहदा के अंदर जाके तलाश किया तो उनकी आखिरी सांसें चल रही थी और जाके फरमाया साद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भेजा है। और पूछते हैं कि साद तुम्हारा क्या हाल है? साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो और ज़ैद तुम्हारे ऊपर भी सलाम हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि अल्लाह आपको हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने हमें बहुत ऊंचे मकाम अता फरमाए हैं। और मेरी कौम अंसार से कहना कि तुम्हारे होते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच भी आ गई, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर दम तक तुमने हिफाजत करनी है। ये कहकर हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। जब ये खबर फैली कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर, झूठी खबर काफिरों ने फैला दी। एक मुसलमानों की औरत हैं, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला उनका नाम है और बाद रिवायात में उनका और नाम आता है। वो भागती हुई ग़ज़वा उहद की तरफ जाती हैं, रास्ते में एक आदमी मिलता है, तुम्हारा बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं, सुनी अनसुनी कर देती हैं, भागती हुई आगे जाती हैं। फिर पता लगता तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया। ये खबरें उनको मिलती जा रही हैं। वाक़अतन ये उनके घर के बंदे शहीद हो गए थे। जब मैदान उहद में जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा करती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती हैं या रसूल अल्लाह, हर कुल्लु मुसाबिम बादका जललुन, हर मुसीबत आपके चेहरे के दीदार के बाद हल्की है। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे घर वाले शहीद हो गए, कम अज़ कम आप तो आफियत के साथ हैं, आपको मैंने आफियत के साथ देख लिया। तो वो इस पर सारी अपने मसाइब भूल जाती हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये ग़ज़वा उहद का पैगाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी वही कामयाबियों की चाबी है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो नाकामियाँ मुक़द्दर बन जाती हैं। अल्लाह हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।